نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ درس میں ہجرت کی باتیں چل رہی تھیں، جیسا مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرض ہے، ایسے ہی جہاد بھی فرض ہے اور ہجرت بھی فرض ہے۔ عام طور پر 5 فرائض معلوم ہیں، بہت آسان بات۔ کیا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، مال ہے تو زکوٰۃ دے دیے، طاقت ہے تو حج کر لیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جہاد اور ہجرت۔ یہ ہمہ وقت فرض نہیں ہے، یہ ہمیشہ فرض ہے۔ نماز روزانہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں فرض ہے، اور حج صاحب استطاعت پر عمر میں 1 بار فرض ہے۔ اب یہ ہجرت اور جہاد، یہ جب موقع آیا جہاد کا تو جہاد بھی لازم ہے، گھر میں بیٹھنا نہیں۔ ہجرت کا موقع آیا، ہجرت بھی لازم ہے، گھر میں بیٹھنا ہے۔ دیکھ لیں گے اللہ کیا کرتا ہے۔ اسی کرنے والے نے بتا دیا، جو کام اللہ کرتا ہے اسی ذات اقدس نے بتا دیا کہ تم یہاں سے وہاں ہٹو، اس جگہ سے ہٹو، اس جگہ میں برکت ہے، اس علاقے کو چھوڑو، اس علاقے میں برکت ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دوں کہ آپ نے بور ویل لگانا چاہا، پانی نکالنا، جی پانی نکالنا چاہا آپ نے تو انجینئر کو بلائے، اور اس نے اپنا آلہ وغیرہ رکھا اور رکھ کر کہا کہ یہاں پانی کم ہے، یہاں پانی بالکل نہیں ملے گا۔ نہیں، دیکھیں گے اللہ جیسا چاہتا ہے کریں گے۔ دوسری جگہ جو اس نے بتا دیا ہے اس جگہ چلے جاؤ، تمہارے لیے پانی بہت ہے۔ اگر بتا دیا تو اب کدھر جائیں گے آپ؟ جہاں پانی زیادہ اور اچھا ملتا ہو اس جگہ آپ جائیں گے۔ ایک مثال، دنیاوی مثال میں نے دی۔ اسلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے اوپر کیا بیتتا ہے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ آدمی اس کی منشا سے ہٹ کے جب زندگی گزارتا ہے تو پریشانی کو خود دعوت دے لیتا ہے، پریشانی کو خود دعوت دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ ہر ایک کے لیے آسانیاں رکھا ہے۔ پریشانی اگر وہ اپنے مرضی سے دیتا ہے تو اس کا برابر اجر دے دیتا ہے۔ راستہ بتا دیا، اس راستے کو چھوڑ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہو جائے گی، اس کے نقصان کے ذمہ دار ہم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھاؤ، آپ نے کہا میں نہیں کھاؤں گا،
حکیم نے کہا یہ علاج کرو، آپ نے کہا میں نہیں کروں گا. تو بیماری کو شفا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر دوا کرنا بھی سنت بتا دیا گیا. علاج کرو، معالج کے پاس جاؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے. تو ایسے ہی جہاد، اسلام کے لیے جہاد، حق کے لیے جہاد، راہ حق میں نکلنا کیا ہے؟ جہاد ہے. اب وہ جہاد کے اقسام میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا. اس کے بعد جہاد کے بعد بات کب آئی؟ ہجرت. ہجرت کی بات آتی ہے تو لوگ اسلام کے لیے گھر بار چھوڑ کے چلے جانے کا نام ہجرت لیے. جیسا کہ جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے، ایسے ہجرت کا معنی بھی بڑا وسیع ہے. جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد باللسان، الگ الگ ہے نا جی. ایسے ہجرت مال کے لیے نکلنا بھی ہجرت، بزنس کے لیے نکلنا بھی ہجرت، صحت کے لیے نکلنا بھی ہجرت، علم کے لیے نکلنا بھی ہجرت، حج کے لیے نکلنا بھی ہجرت. سمجھے؟ اور تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے نکلنا بھی ہجرت. یہ تمام ہجرتوں کے ساتھ بڑی ہجرت یہ ہے کہ نفس کی شرارتوں سے نکل کر قلب کی وسعتوں کی طرف جانا، یہ بھی ہجرت، یہ بھی ہجرت. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے اور ہجرت کا حکم آ گیا، تو جو لوگ وہیں رہ گئے یہ سمجھ کر کے ہم باہر چلے جائیں گے تو گھر کیا ہوگا، دکان کیا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں کا معاملہ ہے، یہ جو رکاوٹیں ہیں گزشتہ آپ نے سنا تھا، سمجھے؟ اس بات کو بیان کرنے کے بعد وہ آیت نازل ہوئی جو گزشتہ پڑھی گئی، ان الذین توفاہم الملائکہ. سمجھے؟ جب مرتا ہے بندہ تو ملائکہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس چیز نے روکا تھا، کیوں رک گئے تھے، ایسی تمام چیزیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مکے والوں کے لیے پیغام بھیجا. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اب کوئی عذر نہیں ہے جہاد میں نکلنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے کوئی عذر آپ کا نہیں. آپ کا وطن، آپ کے رشتہ دار، آپ کا گھر بار، یہ سب نہیں. موت جہاں بھی ہے وہاں آ جائے گی. حضور جب نہیں ہے مکے میں، حضور جب مکے میں نہیں تو پھر مکے میں حضور کے بغیر رہنا نہیں. کیا پیاری بات. مکے میں کعبہ ہے، مکے میں کعبہ ہے، مکے میں حجر اسود ہے، مکے میں زمزم ہے، مکے میں صفا مروہ پہاڑ ہے، مقام ابراہیم ہے، کیا کیا نہیں ہے مکے میں. مگر حضور ہیں تو وہ سب کچھ ہے. اگر حضور نہیں ہے مکے میں تو وہ رکھتے ہوئے بھی مکے میں نہیں رہنا، وہ سب حضور کے لیے. یہ حکم آ گیا ہجرت کا. صحابہ چلے گئے. تو جب یہ حکم آیا تو یہ آیت پہنچ گئی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا نام جندہ حضرت جندہ کے پاس آیت گئی. اس وقت آپ مالدار بھی تھے، آپ کے پاس اونٹ بھی تھے، بہت کچھ تھا، ساز و سامان، صاحب اولاد بھی تھے. آپ کی عمر نہیں تھی، یعنی آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. جب یہ آیت معلوم آئی کہ اب ہجرت کا حکم ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا. بچوں کو بلا کر کہنے لگے میرا اونٹ تیار کرو اور اونٹ پر میرا ساز و سامان رکھ دو. اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، مجھے معلوم ہے مدینے کو جانے کا راستہ کون سا ہے، یہ راستہ بھی مجھے معلوم ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اونٹ تیار کرو اور مجھے اونٹ پر بٹھا کر اونٹ کو میرا مدینے کی طرف ہانک دو، میں چلا جاؤں. بچوں نے کہا یہ عمر میں آپ
اتنا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور ایسی بڑی ہمت کر رہے ہیں. نہیں، اب آپ کی عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، آپ نہیں جا سکتے. بچوں پر تیش میں آ گئے، میں کہہ رہا ہوں مجھے بھیجو. آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو مجھے جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا. کہاں نہیں رہنا ہے؟ مکے میں نہیں رہنا، بھیجو. اب ان کے اصرار پر، ان کے تقاضے پر بچے تیار ہو گئے، ساز و سامان باندھ دیے، اونٹ پر بٹھا دیے اور آپ کو مدینے کی طرف روانہ کر دیے. پیرانہ سالی، بڑی عمر کو ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے، مقام تنعیم پر پہنچے. لوگوں کو اگر گئے ہوں تو یاد ہو، تنعیم ایک مقام ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان ملتا ہے. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر کے آتے تھے. مقام تنعیم، تنعیم کے قریب پہنچے، جو پہلا پڑاؤ مدینے کو جانے کے راستے کا پہلا پڑاؤ یا پہلی منزل بولیے آپ اس کو، پہلا پڑاؤ، پہلی منزل، اسٹیشن جی، وہاں تک پہنچے. آپ کو موت کے آثار نظر آنے لگے. آپ کو موت کے آثار نظر آنے لگے. اتنا بڑا سفر جی، اور بڑھاپا، تنہائی، رات دن کی مسافت، کچھ آثار طبیعت کے بگڑے، موت کا آثار نظر آنے لگا. تو آپ نے بایاں ہاتھ نکالا، اپنا بایاں ہاتھ نکالا، کہا یہ میرا ہاتھ ہے. چلتے چلتے آپ کہنا یہ میرا ہاتھ ہے. پھر دایاں ہاتھ نکالا، آپ نے کہا یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. میں اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ پہ رکھ کے، اے مولا تو گواہ رہنا. کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ہجرت کی بیعت کر لی حضور پر. میں نے ہجرت کے لیے حضور کے ہاتھ پر کیا کر لیا؟ بیعت کر. میں غلط نہیں ہوں. اگر میری جان نکل بھی گئی تو میں کسی سمجھے حضور میں نہیں ہوں، میں نکل چکا ہوں اور میں بیعت کر لیا حضور پر. حضور موجود بظاہر نہیں ہے تو اپنا دہنا ہاتھ کس کے ہاتھ کو بتایا؟ یہ دہنا ہاتھ رسول اللہ کا ہے. اپنا ہی ہاتھ، یہ دہنا ہاتھ رسول اللہ کا ہے، یہ بایاں ہاتھ میرا ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے مولا تو گواہ رہنا، میں نے حضور کے ہاتھ پر کیا کر لیا؟ کس بات پر بیعت کی؟ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیعت کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے. کبھی ہجرت پر بیعت ہوئی، کبھی نیک اعمال کے لیے بیعت ہوئی، کبھی تجدید ایمان کے لیے بیعت ہوئی. تو بیعت سنت رسول ہے، سنت صحابہ بھی ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی. انہوں نے جب یہ کہا تب یہ آیت نازل ہوئی. اب چونکہ انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، تب اللہ تعالی یہ آیت نازل فرما رہا ہے. فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. شان نزول کو سامنے رکھیے. کبھی بھی کسی بھی آیت کے بارے میں شان نزول کو سامنے رکھیے تو آپ کو ایمان کا بڑا مزہ آئے گا. یہ آیت کیوں آئی؟ وجہ تسمیہ میں اس سے پہلے بارہا بتایا. وجہ تسمیہ شان نزول معلوم کیجئے. ایک عاشق رسول حضرت جندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول میں اور اسلام کی محبت میں اس طریقے سے نکل کر، موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جب اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں، اب وہاں کلمہ وغیرہ پڑھنا یہ نہیں، یہ بیعت ہو رہی ہے، وعدہ ہو رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے. تو کیا معلوم ہو رہی؟ عاشق رسول کا ایک ادا بھی اللہ اس کو قرآن بنا دی. عاشق رسول کے ایک ادا بھی اللہ نے اس کو کلام بنا دیا. قیامت تک آنے والے جب آیت پڑھیں گے تو حضرت جندہ رضی اللہ عنہ کو یاد کریں گے. کیا آیت نازل ہوئی؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا،
یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا. ثم یدرکہ الموت، پھر اسے کیا آ گئی؟ موت آ گئی. چونکہ ابھی ہم موت کی بات تھی تو قرآن ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، سمجھا؟ موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا. یعنی اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی میں مدینہ نہیں پہنچا، ابھی میں مدینہ نہیں پہنچا، اور تنعیم جو ہے مکے سے قریب ہی ہے، مدینے کے راستے میں مکے کے قریب ہی ہے وہ، تو حدود مکہ ابھی پورا چھوڑے نہیں، تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر انتقال بھی ہو گیا تو قرآن فرماتا ہے ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر. یعنی ہجرت کرنے والے کو جو اجر ہے وہی اجر اگر راستے میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے. سمجھے؟ وکان اللہ غفورا رحیما، سمجھے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ آیت حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے مطابق معلوم نازل ہوئی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب قرآن کیا بتا رہا ہے اس آیت سے؟ اے اہل مکہ، مراد مکے والوں کی طرف ہے، اور اس کے حوالے سے تمام مسلمانوں سے، تمام مسلمانوں کو کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ بھی واضح کر دیا جائے گا. اے مکے کے لوگوں، آپ کیا کریں گے؟ مجبور اگر ہو گئے، کفار میں اگر پھنس گئے، سمجھے؟ آپ کو وہاں آزادی نہیں ہے، تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پھنسے ہوئے رہنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے شکنجے سے نکل جانا چاہیے. جی اے مکے کے مجبور جو کفار میں پھنسے ہوئے، مسلمانوں ہمت کر کے کیا کرو؟ ہجرت کرو. تو اشارہ مکے والوں کی طرف ہے، اور اس حوالے سے تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، جہاں تم کو اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے اس جگہ پر صبر کر کے نہیں رہنا، نکل جاؤ. سمجھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، یہی اس حوالے سے سنیت کی بھی بات کر دوں گا میں آپ کو، کیا کرنا ہمارے علاقے میں ان کی مسجدہ نہیں نا، ہمارا نمازاں کا کیسا ہے؟ سمجھے؟ جی ان کے مسجدہ نہیں، کیا کرنا؟ کہاں گئے تو بھی ان کے مسجدہ ہیں. یہ بات تو میں بتا دیا خانوادے کی، خانوادے کی جو بات ہے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، مگر پھر بھی ایک بات ہے ہی جس کو ماننا ہی پڑے گا. جی نہیں ہے مسجد نہیں ہے، گھر سیل کرو، اس علاقے میں جاؤ جہاں تمہارے لوگ ہیں، جہاں تمہاری مسجد ہے. کرائے کا گھر ہے تو اور آسان ہے، جی مارٹیگیج کا گھر ہے تو اور آسان ہے. میں مارٹیگیج کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، سمجھے؟ چل رہا ہے اس لیے حوالہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ مارٹیگیج کی اجازت نہیں. مارٹیگیج کی اجازت کسی بھی حالت میں نہیں ہے، اس کے مسائل سے پہلے آ چکے ہیں، سمجھو؟ زیادہ ایڈوانس سے کم کرایہ، وہ سب بات بحث. دین کو طبیعت نہیں بنانا چاہیے، شریعت کو طبیعت نہیں بنانا، طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھال لے. پورے کافر ہی کافر ہیں ایریے میں، نہ اذان دینے دیتے، نہ نماز پڑھنے دیتے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہمیں؟ وہ کیا کرنا؟ ہجرت کرو، چھوڑو ایریا. نہیں ہمت ہے بنا دو، قانون ہے آپ کو تو بنا دو، نہیں بنا سکتے تو ہجرت کرو، محلہ چھوڑو. گاؤں چھوڑنا ہی ضروری نہیں ہے، گھر کے باہر دین کے راستے میں نکل جانا وہ بھی ہجرت ہے. تو کیا کرو؟ ہاں ہمارے پیر بھائیاں سے نہیں ہیں، وہ سنیاں سے نہیں ہیں، کیا کرنا؟ ان کے جہاں پر پورے مسجد کیا کرنا؟ ان کے پورے مسجد کی مجبوری نہیں بتاتا، وہ مجبوری نہیں لی جائے. گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت اگر آپ ہم سے لے بھی لیے اور ہم آپ کو اجازت بھی دے دیے تو غلط بات ہوگی، اس لیے کہ نماز باجماعت پڑھنا چاہیے، نماز باجماعت پڑھنا چاہیے.
میں پڑھ لیتا ہوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں. نوکری میں جمعہ کو جانے نہیں دیتا، چھوڑ، وہ نوکری نہیں چاہیے. وہ نوکری نہیں چاہیے جس میں جمعہ کو جانے نہیں دیتا، نماز کو جانے نہیں دیتا. وہ جب آپ کو ڈیوٹی پر رکھتا ہے تو کنڈیشن ڈال کے رکھتا ہے. آپ بھی بات رکھیے، میں آپ کی کیا خدمت کرنا، سیوا کرنا پورا کروں گا، مگر میری ایک بات ہے کہ میں نماز کو چلا جاؤں گا، اتنے وقت میں آ جاؤں گا. اب وہ نماز پڑھ لے کر من کے ڈھکا لگ بیٹھوں گا، وہ نہیں. نماز کو گیا کتاب پڑھ لے کر بیٹھ گیا، نماز کو گیا قرآن پڑھ لے کر بیٹھ گیا، کیا کرنا مجھے قرآن پڑھنے کو، وہ سب وہ آپ کے اختیار کی جو چیزیں اسے اوائڈ کرنا، سمجھے. نماز آپ پر لازم، گئے نماز پڑھ لیے، ایسے موقع پر نفل چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دینا، صرف 2 رکعت سنت ظہر کے پڑھ لیے چلے. فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد برکت کے 2 رکعت پڑھتا ہوں. یہ سب حرکت نہیں کرتا. یہ کیا نوکری ہے، ایک نفل نہیں چھوٹتی تھی. غنیمت ہے، فرض تو نہیں چھوٹ رہی ہے نا، سمجھے. فرض تو فرض پڑھ لینا، سنت ادا کر دیے مؤکدہ، وہ بھی مؤکدہ. نفل جو ہے آپ کے اختیار میں چھوڑ دو، نفل چھوڑ سکتے مگر فرض نہیں چھوڑ. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس طریقے سے جہاں ماحول آپ کے حق میں نہیں بن رہا ہے دین کی نسبت سے، ایک مثال آپ آسانی سے سمجھ لیجئے. آپ کو ایک کام آپ کی طبیعت کے مطابق کا نہیں ہے، آپ کے مزاج کے مطابق کا وہ کام نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ وقت پر جانا وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے، دیر تک رہنا آپ سے ہوتا نہیں ہے، ملازم زیادہ پیمنٹ کم آپ سے ہوتا نہیں ہے. کیا کرتے ہیں، تو جب اپنی طبیعت اپنی سہولت نہیں بنتی تو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جب شریعت کا پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے تو کام نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ. پھر کیا کروں، مولا رزق. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رزق کے سامان اللہ کر دیا، تمہارے رزق کے سامان اللہ کر دیا. دین کے لیے قربانیاں دینے کی عادت کر لیجئے، تمہارے ضروریات کو غیب سے اللہ پورا کر دیا. سمجھے. حماقت نہیں لینا، حماقت کرنا غلط بات ہے. پوائنٹوں کو بات کو سمجھنا. حماقت کو میں جاتا سوچتا ہوں کیا تو رکھتا نہیں تو اللہ یہ نہیں تو دوسرا وقت پر جانا آپ کی ذمہ داری، وقت پر پہنچنا آپ کا کام ہے، ڈیوٹی کرنا آپ کا کام. یہاں بات احکامات شرعیہ کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھیے یہ سب کام کب، ہجرت اور جہاد وغیرہ، یہ وقت کے ساتھ قرآن بتاتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سمجھے. ہجرت کس کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی تمہاری ہجرت اور تمہارے نیک عمل میں اخلاص ضروری. اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ نماز بے روح، روزہ بے روح، حج بے روح، جہاد بے روح، ہجرت بے روح. ہر عمل کس پر نربھر ہے، اخلاص پر، رضائے خدا بندی پر. خدا کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو کیا ہے، عبادت ہے مگر بے روح، یعنی بے جان جسے کہیے.
بے جان زندگی ہے؟ بے جان کسی کی زندگی ہے؟ تو زندگی کے لیے کیا ہے؟ جان ہونا ضروری ہے. جیسا جینے کے لیے جان ہونا ضروری ہے ویسے عبادت کے میں اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے. اللہ کی رضا کے بغیر وہ عبادت کیا ہے؟ بے روح. بے روح. اور آپ نے شامل کر لیا اس میں. سمجھے؟ یعنی ایک آدمی دیکھ رہا آپ کی نماز کو تو بڑے مخلص ہو گیا, بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ دیکھ رہا آدمی, اور مجھے لوگ نمازی سمجھیں, لوگ مجھے متقی سمجھیں, یہ خیال آپ کے اندر آ گیا, ہمارے اندر آ گیا, تو کیا ہے وہ؟ شرک. کیا ہے؟ شرک. دوسرے کو خوش کرنے کی بات دل میں آ گئی تو شرک. خدا کی رضا کا مقصد نکل گیا تو بے روح. خدا کی رضا نہیں ہے تو بے روح عبادت. دوسرے کی خوشی اس میں داخل ہو گئی تو شرک. خالص عبادت ہی مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکل جاتا ہے اس کا اللہ محافظ, حفاظت کرنے والا. اس کو اپنی فکر نہیں کرنا چاہیے. خدا کے راستے میں نکل گیا ہے اس کو اپنی فکر نہیں کرنا چاہیے. اس کے ضروریات کو کون پورا کرتا ہے؟ اللہ. یہی صوفیاء کا طریقہ, یہی علماء کا طریقہ, یہی اللہ والوں کا طریقہ. سمجھے؟ اگر یہ دین کا کام کمرشل بن جائے, یہی دین کا کام کمرشل بن جائے. اب جیسے مجھے بیان کو بلایا جا رہا ہے, میرا کام ہے دین کی بات پیش کرنا, میرا کام ہے دین کی بات پیش کرنا, میرا کرتویہ ہے. مجھے اللہ یہ سرمایہ ہی اسی کام کے لیے دیا ہے. سمجھے؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. میرا سرمایہ علم جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ میں اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤں. اب میں گھر سے نکلا, گھر سے نکلا درس دینے کے لیے. اب جتنی دیر میں یہاں پر آیا ہوں اللہ کے راستے میں ہوں, درس دے رہا ہوں, وہ میرا کرتویہ ہے, میرا کام کر رہا ہوں میں. اب اس کو میں کمرشل بنایا. بھائی میں آپ آ رہے ہیں, مجھے بلا رہے ہیں, فون کر کے بلاتے ہیں, کیا رکھے ہیں میرے لیے؟ اتنا دیں گے تو میں یہ کام کروں گا, نہیں تو نہیں. فکسڈ ڈپازٹ. یہ کیا ہو جائے گا؟ بزنس. اسی لیے آج علماء کے بیانات کی تاثیر ختم ہے. بات پہلے, بیان بعد میں. پھر اس کے بعد کور نکال کر کے دیکھنا, ارے جتنا بھی مل گیا سرکار کا صدقہ مل گیا, یہ آ جانا چاہیے. جو بھی مل گیا وہ میرے سرکار کا صدقہ ہے, میرے اللہ کی دین ہے. یہ دیں گے تو میری جھولی بھرے گی نہیں, وہ دے گا تو میری جھولی خالی ہوگی نہیں. یہ آ جانا چاہیے. کیا دیے حکم اللہ رکھ لیں. میرے شیخ کی کرامت ہے, میرے شیخ کا کرم ہے کہ پہلے ہی سے دل سے وہ چیز نکال کے رکھ دی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہو جانا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جانا. اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دین مل جانا. میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ عالم دین ہمیں بلا کر کے دین دے رہا ہے. اس میں میری شہرت ہو جائے گی, میرا نام ہو جائے گا, سمجھے, میں جاؤں گا تو میری پیٹھ تھاپیں گے. میں دین کی بات لینے کا محتاج ہوں, یہ لینے والے میں آ جانا چاہیے. دینے والے میں کیا آنا چاہیے؟ دین کی بات پیش کرنا میرا کرتویہ ہے, میری ذمہ داری. اب آپ آ جائیں گے, جتنی دیر آپ اپنا مشغلہ چھوڑ کر کے آئیں گے اس میں برکت دینا خدا کا کام. اور جتنی دیر میں بیٹھ کر آپ سے کام کرتا رہوں گا اس کی مزدوری دینا, اس کا میرا ضروریات کا پورا کرنا اللہ کا کام. یہ ہے نبیوں والا کام.
समझे, میراث انبیاء ہم وارثین انبیاء ہیں, ہم کو دیکھنا عبادت ہے, ہمارا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ بیان کرنا بہت بڑی بات ہے. چہرہ ویسا بنا کے تو دکھاؤ نا. سمجھتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں ہونا چاہیے. تم کیا کرو, اللہ کے راستے میں نکلو, تمہارے ضروریات کو کیا کرے گا اللہ, پورا کر دے گا. آخر میں فرمایا گیا کہ تمہیں بے گھر اور آوارہ نہیں کرے گا. خدا کے راستے میں نکلنے والے کو اللہ بے گھر نہیں کرے گا. ارے جن کا دنیا مقصد بن گیا ہے, جن کی زندگی دنیا مقصد بن گئی ہے, ان کو جب گھر آباد کیا ہے, تو جن کی زندگی خدا کی رضا مقصد بن گیا ہے, تو ان کے لیے کیا بے گھر کرے گا, ان کو آوارہ کرے گا. وہ گھر چھوڑ کے جو نکل جاتے ہیں, یہ تربیت پانے کے لیے نکلتے ہیں, اندر سے گھر کو نکال دینے کے خیال سے نکل جاتے ہیں. ورنہ کائنات تو ان کے لیے, قدموں پر بچھا دیا ہے کائنات ان کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھیے, فرماتا ہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کیا کرے گا؟ غنی کر دے گا, یعنی دولت مند کر دے گا. آدمی محنت کر کے کما لیتا ہے, محنت کی کمائی بولتا ہے. اب جب یہ محنت دین کے لیے نکل جائے گی, تو اس کے بعد جو دولت ہے وہ اللہ کا فضل بولتا ہے. یہ اللہ کا فضل. ایک صاحب سے آپ نے مانگا, بھائی اللہ کے راستے میں پیسہ دو, تو دیکھتا ہے کیا حضرت, محنت کی کمائی حضرت, یہ دن رات ایک کر کے کمایا ہوں, جو دے دوں لے کر جاؤ, اس سے زیادہ مانگے تو کیسا لا کر دینا. تو انہیں اپنی کمائی پر نظر رکھتا ہے. دین کا کام کرنے والا اپنی کمائی پر نظر نہیں رکھتا, جس کا دین پیش کر رہا ہے اس پر نظر رکھتا ہے. تو جب اس کا دین پیش کرنے کے لیے نکل گیا, آپ بھی ہو میں بھی ہو, آپ بھی اگر دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہیں, آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مختصر کمائی برکت زیادہ. سمجھے؟ بڑا تعجب لوگوں کو ہو جاتا ہے کبھی کبھی اللہ والوں کے حالات دیکھ کر کے, کیا کماتے سو دستا نہیں, کیا ہے, پراپرٹیاں بھی دستے نہیں, گھراں بھی دستے نہیں, کرایہ بھی دستے نہیں, کاراں میں پھرتے رہتی, پلینا میں پھرتے رہتی. کیا ہے تیری کمائی کی کار تجھے دکھتی ہے, کرم کی کار تجھے کہاں دکھتی ہے؟ تیری بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے تجھے پلان ہے. پیسہ قرض نہیں کریا تو وہ بلیک منی ویسے لے جاتی, وائٹ نہیں بنتی ہے. ذمہ داری آ جائے گی, چوری کا مال کہاں سے آیا؟ تو بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے تو پلان میں پڑتا ہے, یا دین پیش کرنے کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر لیتا ہے کہ بیان سننے کے لیے اس کو فلاں ذریعے سے بلاؤ. سمجھے؟ آج تک مولا ہے, میرے پیر کی کرامت ہے, آج تک میں کار میں آتا ہوں, میرا کار کا پیٹرول اتنا دے دیجئے, ایڈوانس بھی دے دیجئے. آج تک کار میں آتا ہوں, بولتا بھی نہیں, کار میں ہی جاتا ہوں. دے دیا تو کار, نہیں تو میری کار. دے دیا تو کار, نہیں تو میری کار. میری کار کے پیسے اس سے کہیں کو مانگنے جاؤں؟ یہی چیز تھی سرکار قبلہ کے اندر. آج بھی شہزادوں میں بھی وہی چیز ہے, بھائی جو قبلہ وغیرہ میں بھی وہی چیز ہے, آج بھی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ آپ جتنا دیجئے گا سما میں بٹھا دیجئے, قوال کے اوپر اڑا دیتے, گھڑانے نکال کو دیتے. اس گھرانے کی بھیک ہے ہمارے پاس, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ مولانا ہونے کے ناطے بہت سے مولوی جو ہے کمرشل ہے. اس واسطے سنیت کے معاملات میں بڑا مشکل مسئلہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس کو غنی کر دے گا؟ جو خدا کے راستے میں مال بھی خرچ کرے, ہجرت نکلے راہ حق میں. اب اس کے بعد یاد رکھیے, اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا بہت ہی اعلی عبادت ہے. کیا ہے؟ بہت اعلی عبادت. یعنی گھر میں رہ کر عبادت کیا,
تو گھر میں نماز پڑھا ایک وقت کی ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آیا نماز پڑھا تو 27 درجہ جماعت کے ساتھ، جی الگ پڑھ لیا تو ایک نماز کا ثواب مسجد میں، جماعت سے پڑھ لیا تو 27 درجے کا ثواب۔ پھر اس کے بعد راہ حق میں چل کے نماز پڑھا، اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھا، اس کو 27 درجے کا نہیں 700، ایک نماز کا ثواب 700 نمازوں کا ثواب۔ وہی ہجرت کر کے گیا مدینے میں نماز پڑھا 50,000 کا ثواب۔ کعبے میں گیا کتنا ثواب؟ 1 لاکھ کا۔ اب کعبے میں جا کر کرتا کیا ہو؟ کیا کرتا کعبے میں؟ وہی نماز۔ کعبے میں جا کر بھی وہی نماز، یہ نہیں کہ کعبے میں آ گیا ہے اب اس کو 10 وقت کی نماز پڑھنا ہے، کتنے وقت پڑھتا ہے؟ وہی 5 وقت، وہی 5 وقت کی نماز، کتنا ثواب؟ 1 لاکھ کا، 1 لاکھ کا ثواب۔ مسجد نبوی میں پڑھ لیا تو کیا چھوڑا؟ مسجد نبوی کو جانے کے لیے کیا چھوڑا؟ نہیں، یہاں سے اپنا گھر اللہ کے راستے میں نکل گیا، گھر چھوڑ کے گیا، گھر چھوڑنے کی وجہ سے عبادت کا اجر بڑھ گیا، تبلیغ دین کرنے کے لیے نکلا۔ انہی احادیث کو پکڑ لے کر وہ لوگ اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ سب ایمان والوں کے لیے بیان ہوا ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ ان کا عقیدہ برابر نہیں ہے تو پھر ان کو ثواب کہاں؟ ان کے لیے نہیں، یہ ہے اپنے ہمارے لیے ہے، یعنی غلامان رسول کے لیے ہے۔ وہ جن کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے ان کے لیے ایک نماز کا بھی ملنا مشکل ہے، تو پھر 27 کا کہاں سے مل جاتا ہے؟ 1 لاکھ کا کہاں سے ملتا ہے؟ سمجھے؟ تو جگہ بدلنے کے بعد عبادت کا اجر بھی بڑھ گیا، عبادت کا اجر بھی بڑھ گیا، سمجھے؟ اب ایک آدمی حج کے لیے نکلا، جیسا جندہ رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ ہجرت کر گئے، انتقال ہو گئے، تو ہجرت کا پورا ثواب مل گیا ان کو، جی۔ ایسے ہی ایک حاجی نکلا حج کے لیے، گھر چھوڑ کے گیا، حج کو پہنچا بھی دیا، ابھی راستے میں انتقال ہو گیا، تو فرمایا اس کو حج کرنے کا ثواب مل گیا۔ صرف حج کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جس سال وہ انتقال ہوا ہے اس سال سے لے کر قیامت تک جتنے سال حج ہوتا رہے گا، ہر سال اس کے نام عمل میں حج کا ثواب۔ عمرے کے لیے نکلا، یہی حال، حج کے لیے ہے، عمرے کے لیے نکلا، کیا ہے؟ یہی حال، کیا حال؟ انتقال ہو گیا، قیامت تک جتنے عمرے کرتے رہیں گے ہر عمرے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ہجرت کا مطلب صرف کافروں کے خلاف جانا نہیں، دین کے کام کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کر کے نکلنا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ دین کا کام، چاہے وہ علم حاصل کرے، چاہے وہ اللہ کے گھر کو جائے، چاہے اپنے شیخ سے ملنے جائے، چاہے کسی بزرگ کے دربار میں جائیں۔ کہیں میں گیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں گیا۔ اللہ کا راستہ بولے تو کیا ہے؟ سب اللہ ہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ مکے کو گیا، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ مدینے کو گیا، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ پیر سے ملنے گیا، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو سے ملنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جو نکل جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بزرگ کے پاس جائے یا کسی بھی مدرسے کو دینی تعلیم کے لیے۔ ایک آدمی انگلینڈ جا رہا ہے، سمجھے، امریکہ جا رہا ہے، وہاں کیا پڑھنے جا رہا ہے؟ انجینئرنگ کرنے کے لیے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہے، اس کے لیے وہ صاحب آیا تو آ گیا، مر گیا تو مر گیا۔ مگر عالم دین علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، ابھی پورا علم نہیں ہوا اس کا، انتقال ہو گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس کو علم دین سکھاتا ہے عالم برزخ میں. اور قیامت میں جب وہ اٹھے گا تو کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ. حافظ قرآن یاد کر کے بھول گیا، قاری حافظ یاد کر کے بھول گیا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. کتنا یاد ہے؟ یاسین یاد ہے دکانوں میں پڑھنے، مزمل یاد ہے دکانوں میں پڑھنے، آیت الکرسی یاد ہے گھر میں پڑھنے، قرآن تراویح پڑھنے نہیں سینے میں درد ہے. تو کیا کر دیا؟ قرآن بھول گیا. تو پھر قرآن بھول جانے کی سزا کیا؟ اندھا اٹھے گا قیامت کے دن. اگر ایک آدمی حافظ نہیں ہوا، حفظ کرتا کرتا انتقال ہو گیا، فرشتہ مقرر. فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کو قبر میں یا اللہ، لوگ کہتے ہیں قبر میں کون بھی کسی کے کام آتا نہیں بولتے. ہاں، حافظ کو حافظ بناتے ہیں، ناقص کو عالم بناتے ہیں. اور مزے کی بات لیجئے، یہاں صوفیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ایک شیخ سے مرید ہوا فیض لینے کے لیے، ابھی اس کی منزل طے نہیں ہوئی، ابھی اس کی منزل طے نہیں ہوئی، منہ سے مرتبے پر وہ نہیں پہنچا، درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو اس کی شیخ کی صورت میں بھیج کر اس کی منزلیں طے کراتا ہے. نسبت بیکار نہیں جائے گی بابا، نسبت بیکار نہیں جائے گی. تو ہجرت سمجھے اور یاد رکھیے، اس کے اجر و ثواب کا یہ دیا. اور یاد رکھنا اسلامی مہینے 12، جس میں پہلا مہینہ محرم کا، وہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ ہجری. تو معلوم ہوا جس مہینے میں حضور ہجرت کیے ہیں اس مہینے کو اسلام کا آغاز بتا دیا، اسلامی مہینے کا، سال کا آغاز. تو گویا ہر محرم کا پہلا جو مہینہ اسلامی سال کا ہے وہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ جیسا مؤذن کی اذان نماز کا اعلان کر رہی ہے، رمضان کا چاند روزے کا اعلان کر رہا ہے، ذی الحج کا چاند حج کا اعلان کر رہا ہے، ایسا محرم کا چاند ہجرت کا اعلان کر رہا ہے. تو ہم کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں ہجرت کی، اسلام کی جو نعمتیں ملی ہیں، وہ کس سے ملی؟ مدینہ منورہ کی جو عظمتیں تمہارے دلوں میں آئی ہیں وہ کس کی نسبت سے؟ حضور کی ہجرت کی نسبت. سمجھے؟ حضور مکے میں ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے مکہ شہر آباد کر دیا گیا. مکہ شہر آباد کر دیا گیا کس کے لیے؟ حضور کے لیے. حضور کے لیے مکہ شہر آباد کر دیا گیا. مدینہ بیماریوں کا مرکز، وہ مدینہ منورہ بن گیا. آدمی وہاں مر جانا چاہتا ہے، آدمی وہاں رہ جانا چاہتا ہے. حضور فرماتے ہیں مدینے میں مرنے والا میرا پڑوسی ہے، مدینے میں مرنے والا میرا پڑوسی ہے. مدینے پر آدمی فدا ہو جاتا ہے. وہ مدینہ کیسے بنا؟ وہ شہر اتنا عظیم کیسے بن گیا؟ حضور مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کیے. حضور کی ہجرت کی وجہ سے یثرب کیا بن گیا؟ مدینہ. جب ہجرت کی وجہ سے ایک بیماری کا شہر شفا کا مرکز بن سکتا ہے، تم بھی دین کے لیے جب گھروں سے نکلو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان بن جاتا ہے. اور یاد رکھنا ہجرت حضور کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے. تو کسی قسم کا بہانہ ہیلا نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ نہیں ہی نام ہے کیا کرنا، ہمارے نمازاں کا کیسا چھوڑ ایریا. صبح اٹھ کے ان منحوسوں کو کہیں کو دیکھتا ہے. بات سمجھ میں؟ جب یہ بات معلوم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے. تم ہجرت کرو میں تم کو نوازوں گا. آپ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، ایسے ہی ہجرت میں بھی برکت ہے. یاد رکھ لیجئے گا. ہائے ہائے، جب مکہ چھوڑ کر صحابہ کیا کیا چھوڑ کے گئے؟ گھر چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، بیویوں کو چھوڑ دیا، مدینے کو آئے.
मदीने में जो पहले से लोग थे उनको अंसार कहा, मक्का छोड़कर जो आए उनको मुहाजिर कहा। क्या कहा? मुहाजिर कहा। अब वहां आकर हुजूर रिश्ता मवद्दत पैदा करते, मोहब्बत का रिश्ता। मवद्दत के माने मोहब्बत का रिश्ता, समझे? अब मोहब्बत का रिश्ता बनाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मदीने के अंसार को, एक मक्के के मुहाजिर को, दोनों को। ये मैं आप दोनों को क्या बना दिया? भाई बना दिया, भाई बना दिया। हुजूर की जुबान से दोनों भाई बन के निकल गए तो सगे भाई से बढ़कर चाहने लगे। मदीने वाले ने मक्के वाले को बुलाया, देखो भाई आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, अल्लाह ने मुझे ये 2 मकान दिए हैं, कौन सा मकान आपको होना? कौन सा मकान आपको होना? जो आप पसंद करेंगे वो आपका, आप जो छोड़े वो मेरा। ये बाग है, कौन सा हिस्सा आपको होना वो आपका, जो छोड़े वो मेरा। यहां तक के 2 बीवियां अगर हैं तो दोनों को सामने कर दिया, किसको आप पसंद करते मैं उसको तलाक देता हूं। क्या क्या छोड़ के गए थे मक्के से, मायूस नहीं किया परवरदिगार उनको, सब कुछ दे दिया। और उसके बाद मदीने में ऐसे बने कि शान और शौकत के साथ मदीना भी उनका हो गया, मक्का भी उनका। यह है रिश्ता मवद्दत, जो कब पैदा हुआ? रिश्ता मवद्दत कब पैदा हुआ? हिजरत के बाद, समझे? काहे को हिजरत करे? मक्के वाले सताते थे, मक्के वाले तकलीफ देते थे। अरे तुम मेरे नबी वाले हो, मक्के वाले अगर वो मेरे बंदे हैं तो तुम मेरे नबी के गुलाम हो, तो सहाबी हो, तो मेरे बंदे तुमको तकलीफ देते हैं तो सहाबा को तकलीफ नहीं होना, जाओ उनको भी तुम्हारा गुलाम बना दूंगा, बना दी। तो आज मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा, समझे? सारा, समझे? अरब हमारा हो गया। बात समझ में आ गई? जब याद रखिए, हाय हाय, मुसलमान जब सफर करता है जी, सफर करने वाले क्या बोले? मुसाफिर। मुसाफिरी कब से शुरू होती है? घर से निकलते नहीं, एरिया छोड़ने, समझे? एरिया छोड़े आप पर सफर के अहकाम आ गए। एरिया के अंदर हैं आप, सफर के अहकाम आप पर नहीं आए। तो बस्ती छोड़ने के बाद आप अपने को क्या कहते? मुसाफिर कहते जी। मगर घर की चौखट छोड़ने के साथ हिजरत करने वाला मुहाजिर कहता है। घर की चौखट छोड़ने के साथ ही हिजरत करने वाला क्या कहलाता है? मुहाजिर कहलाता है।